السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہفتہ وار درس حدیث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج سے انشاءاللہ درس حدیث کا آغاز ہے، جو عام اور سہل انداز میں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسلام میں پاکی پر بہت زیادہ زور دیا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور یہ جو وضو کرتے ہیں اور اس کی خصوصیت کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجرین من آثار الوضو، کہ قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا، ان کی پیشانی، ہاتھ اور پاؤں وضو کی بنا پر چمک رہے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن امت محمدیہ کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کرنے کی بنا پر چمک رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا، وضو اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آثار وضو کا چمکنا، اعضائے وضو کا چمک جو ان کے اندر ہے وہ اس امت کی خصوصیت ہے، نہ کہ وضو اس امت کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، والحمدللہ یملأ المیزان، الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ جو ہم الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر بجا لو اور ناشکری نہ کرو۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملانی او تملع ما بین السماوات والارض، اور ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں، یا زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے ان کو بھر دیتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کو کوئی بندہ ورد کرتا ہے تو اگر اس ثواب کو جسامت عطا کر دی جائے تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یا زمین اور آسمان کو یہ بھر دے گا، اس قدر اس پر ثواب ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس لیے کہ حقیقت میں وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ ہمیں عطا فرمایا۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، والصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ اب ظاہراً اس کا معنی لیتے ہو تو نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے پہ ایک الگ ہی کشش آتی ہے، ایک الگ ہی نور آتا ہے، اور قیامت کے دن جو نمازی ہوں گے تو ان کے چہرے جو ہے تر و تازہ ہوں گے۔ اور نماز جو انسان پہلے نہیں پڑھتا ہے اور جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب جب انسان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔
یہی نماز قبر کی وحشت اور خوف کو دور کرے گی، تمہاری قبر کو منور کرے گی، اسے روشن کر دے گی۔ نماز کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہی نماز کافر اور مومن کے درمیان جو فرق پیدا کرنے والی ہے وہ ہے نماز۔ آج ہم اکثر نماز سے جی چراتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اے لوگو نماز تو نور ہے۔ فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، صدقہ دلیل ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا اے میرے بندے یہ بتا کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا، بھائی اب کہاں سے تم نے کماتے کہاں سے اور کہاں خرچ کیا؟ تو فرمایا کہ یہ صدقہ جو ہے یہ جواب دے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار عالم اس بندے نے یہاں پر خرچ کیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال، اس کے مال سے اسے 3 طرح کا فائدہ ہوتا ہے، یا تو وہ اسے کھا کر فنا کر دے، یا پہن کر پرانا کر دے، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ فرمایا والصبر ضیاء، صبر جو ہے یہ ضیاء ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو بندہ صبر کرتا ہے تو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، کبھی بھی اسے تکلیف اور دقت اور پریشانی نہیں آتی ہے، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، مصائب اور آلام کے وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، کبھی بھی وہ پریشان حال نہیں ہوتا۔ فرمایا والقرآن حجت لک وعلیک، اور قرآن حجت ہے تیرے موافق اور تیرے مخالف، یعنی یہ قرآن مقدس جو اللہ رب العزت نے یہ مقدس کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے یہ تمہارے موافق حجت ہوگا جب تم اس کے احکام پر عمل کرو گے، قرآن مقدس کو پڑھو گے اور جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اس سے باز رہو گے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کرو گے، تو یہ قرآن تمہارے موافق حجت ہوگا۔ اور اگر تم قرآن کو پس پش ڈال دو گے، قرآن کو صرف اور صرف اپنی طاق کی زینت بناؤ گے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرو گے، تو یہ قرآن تمہارے مخالف حجت ہوگا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو، کہ لوگ ہر صبح اٹھتے ہیں، فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کے ساتھ بیع کرتے ہیں۔ ہر کوئی صبح اٹھتا ہے تو فرمایا وہ اپنے نفس کے ساتھ اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، فَمُوتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یا تو اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے یا ہلاک کر لیتا ہے۔ یعنی کہ ہر صبح اٹھتا ہے جو اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرتا، شیطان کی مخالفت کرتا ہے، شیطان کو جھڑک دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے۔ اور جو شیطان کے مکر و فریب میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔